بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہماری نماز کے مسائل کلاس نمبر 26 میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، ہم جو بھی علم یہاں سے حاصل کر رہے ہیں صحیح حدیثوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھرپور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جس طرح اگر کوئی ہمارے ساتھ نئے بھائی یا بہن جڑے ہیں، ہم ہر کلاس میں شروعات سے پہلے پچھلی کلاس کا ریویژن بھی کرتے ہیں اور کوئز بھی حل کرتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے سوال جو 4 سوال تھے اس کو پہلے دوہرا لیتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال تھا کلاس نمبر 25 کا کہ وہ کون سے صحابی ہے جن کا یعنی وہ کون سے وہ صحابی کا نام کیا ہے اور وہ کہاں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں آئے تھے، جو لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا۔ وہ صحابی کا نام ہے ویل ابن حجر۔ ویل ابن حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس آخری وقت میں آئے تھے، اور آنے کے ساتھ ساتھ حدیثوں کا ڈھیر صغیرہ جمع کر لیا انہوں نے، تاکہ ہم تک وہ حدیثیں آسانی سے پہنچے اور ہم اس پر عمل کریں۔ اور پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ نیت کیسی ہونی چاہیے دین اور دنیا میں۔ ہر بار ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، چاہے دین ہو دنیا ہو۔ اگر دین میں اگر ہماری نیت خراب ہے تو اس کا ہمیں اجر بھی نہیں، گناہ بھی ملے گا، اور دنیا میں اگر ہم نیت خراب رکھیں گے تو ہمارا یعنی جس طرح سے بھی ہم نے نیت کریں گے دنیا کے معاملات میں جلن اور حسد کی، تو پھر وہ نقصان ہمارا ہے دنیا میں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ کون سی ثنا پڑھتے ہو، تو امید ہے کہ آپ سب نے جو ثنا تھی وہ یاد کر لی ہوگی اور پڑھا سنا دیا ہوگا، اور اگر کسی بھائی یا بہن نے ابھی نہیں سنایا یا ابھی تک ہم تک نہیں پہنچایا تو وہ پہنچا دے اگلے جمعہ سے پہلے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہم ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ ہم جو نماز کا مسنون طریقہ چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بھیجا، صحابہ اکرام نے اسے جمع کر کر ہم تک محفوظ کر کر ہم تک پہنچایا، اور قیامت کے دن یہی نماز اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم کوئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قیامت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ پھینک دے گا اور بتائے گا تم نے نماز کا طریقہ کیوں نہیں سیکھا؟ یعنی اپنے باپ دادا کی نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن وہ محبت کا دعویٰ الگ ہے، عبادت اطاعت الگ ہے۔ یعنی عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ کیوں نہیں سیکھا؟ کیا جواب دیں گے جب ہماری نمازوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ پھینک دے گا؟ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ سورہ فاتحہ آپ کو یاد کرنا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب نے سورہ فاتحہ کو یاد کیا ہوگا، اور اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کو ترجمہ کے ساتھ یاد کریں۔ سورہ فاتحہ بہت اچھی سورت بھی ہے اور ام القرآن بھی ہے، اور یہ بہت اچھی دعا بھی ہے۔ اس کا انشاءاللہ آپ کو بیان بھی کرتے ہیں آگے چل کے۔ تو یہ تھے کوئز کے سوالات آپ کے سامنے جو ہم نے کوئز پچھلی کلاس میں لیے تھے، لیکن پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ کو یاد کریں، اس کو چھوڑے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی معمولی صورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو دعائیں اگر آپ ترجمے سے آپ کو یاد ہو جائے گا تو یہ بہت بہترین ہے۔ سب سے اچھی دعا اس میں پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی توفیق مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی چیز کہ ہدایت آپ اللہ سے مانگتے ہو، پھر کہتے ہو کہ آپ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو کون سا سیدھا راستہ؟ رسولوں کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ تو یہ طریقہ ہمیں پھر اللہ سے دعا کر کے مانگنا ہے۔ تو کوئی حل تو ہمارا ہو گیا انشاءاللہ۔ اب کلاس کو دہراتے ہیں، جو پچھلی کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کو ہلکا پھلکا دہراتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نماز کے مسائل میں، نماز کے مسنون طریقے میں سب سے پہلے نیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ نیت دل سے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہنا اللہ اکبر، اور ہاتھ کانوں کی لو تک یا پھر شولڈر تک اٹھانے، اور اپنی ہتھیلیاں قبلے کی طرف، اور ہاتھ کہاں پر باندھنا ہے؟ سینے پر، ٹھیک ہے؟ ہاتھ سینے پر باندھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ثنا چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے ہماری نماز پہ کوئی خلل نہیں ہوگا، ہماری نماز ہو جائے گی۔ ثنا کے بعد تعوذ و تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ تک ہم آ کے رکے تھے، انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کو جاننا ضروری ہے
کہ دنیا میں جتنے انسان، مرد و عورت، بچہ یا لڑکا یا لڑکی، کتنے بھی مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو یا سنت، نفل ہو یا تہجد، ہر نماز میں جب اللہ بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فوراً جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ بندہ اور اللہ کی جو بات چیت ہے وہ نماز ہے نا، تو جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو انسٹنٹلی، اور جتنے لوگ ہزاروں لاکھوں تعداد میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ایک ہی لمحے میں سبھی کو جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ جب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا پڑھی، میری ثنا بیان کی۔ جب ہم تیسری بار کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب میں دیتا ہے آپ کو میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، یعنی اپنا ہر معاملہ میرے سپرد کر دیا، میرے حوالے کر دیا۔ پھر جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے یہ میرے لیے ہے اور میرے بندے نے، اور یہ میرے بندے کے بیچ ہے، یعنی یہ میرے لیے ہے اور یہ جس نے ایاک نعبد کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے بندے نے یہ میرے لیے کہا اور یہ اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، یعنی میرا بندہ جو چاہے سوال کرے، یعنی میرا بندہ جو چاہے وہ سوال کرے۔ پھر کہتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو چاہے، یعنی اسے جو چاہا اسے مل جائے گا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو آپ جب دعا کرتے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے کو جو چاہیے وہ مل جائے گا، یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ سورہ فاتحہ کی ساری دعا ہے۔ تو ہم یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ ساری کی ساری ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، کتنا بڑا اس کا مقام ہے۔ اب جب فاتحہ پڑھ رہے ہو تو یہ آپ اپنے رب کے سامنے ہو اور آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ لیکن آج لوگوں کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں کہ اپنے اللہ سے بات کریں، یعنی اپنے رب العزت سے اللہ سے بات کرنے کے پاس لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اس کے بعد سبھی کو توفیق دے۔ اچھا، سورہ فاتحہ چاہے عصر ہو یا مغرب ہو، نفل ہو یا فرض ہو، ہر نماز میں پڑھنا ہے، ہر نماز میں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے قیامت کے دن تمہارے منہ میں آگ بھر دی جائے گی۔ تو پچھلے بار ہم نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ترمذی حدیث نمبر 312، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ دلیل مل گئی آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہم بھی کریں گے۔ اگر وہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، یعنی اگر سنت کا پتہ بھی نہیں چلا، تو پھر یہ اس کی نماز تو بالکل غلط ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ٹوک حدیث ہے، صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 312، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، پھر اگر ہمیں سنت کا پتہ چل گیا تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم کیا کام کریں۔ لیکن سورہ فاتحہ سنت نہیں ہے، فرض ہے، بالکل فرض ہے۔ اگر ہاتھ سینے کے بجائے تھوڑا نیچے کر لیں، اگر ہاتھ اٹھانے کے بدلے تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، شولڈر کے بدل الگ دوسری چیز کر لیں، یا پھر آپ کر لیں تو یعنی آگے پیچھے کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو صحیح حدیثیں مل گئی، دلیلیں موجود ہیں، وٹنس موجود ہے، گواہ موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، پھر بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، سیدھا اگر حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو قریب کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یعنی قریب کفر کے قریب پہنچ گئے ہم۔ یعنی اگر وہ نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، اگر حدیثوں کا انکار کر دے تو پھر اس کا معاملہ دیکھ لے، کہ اگر کہتا ہے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں لیکن میرے ماں باپ دادا، میرے استاد، انہوں نے مجھے یہ سکھایا، میں یہ عمل کروں گا، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیلیں موجود ہے تو وہ اپنی دلیلیں کرتے رہیں، لیکن ہمارے پاس دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، تو یہ ہم کس چیز پہ عمل کریں گے؟ اپنے باپ دادا کی بات سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ماں باپ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، امام کا اطاعت کا حکم نہیں دیا، استاد کا اطاعت کا حکم نہیں دیا، صحابہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، تو اللہ نے کس کا حکم دیا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے۔ تو لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ چلیں گے، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس، باپ دادا کے پاس یا ان کے بڑوں کے پاس ان کی دلیلیں ہوں گی، اگر وہ عمل کرے، ہم بھی ہماری حدیثوں پر عمل کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں
کہ جو صحیح عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اور جو ہم عمل کریں گے اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی اگر ہم اب کہیں گے کہ ہم اپنی امام کی باتیں سنتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی امام کی باتیں سنیں، اپنے بڑوں کی باتیں سنیں، لیکن سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہمیں اپنی امام کی باتیں ماننے کے لیے کہا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کے لیے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ کو پہلے بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن و سنت کے معیار میں، یعنی ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی عمل قبول ہے۔ یعنی عبادت کی دو شرطیں کیا؟ اللہ کے لیے خالص ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ یہاں پر بھی وہی شرط لاگو ہوگی ہر عمل میں، کہ نماز کا طریقہ اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے، اور طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک رفیع الدین جو سنت ہے، اگر چھوڑ دے کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن جب ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیع الدین کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، ان کی اطاعت کرتے، تو ہم بھی رفیع الدین کریں گے، ہم سنت کو فالو کریں گے، سنت کا طریقے کو اس سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، سنت کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی ہم وہ کریں گے۔ اب آگے آتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کیوں کہتے ہیں؟ کون بتائے گا آمین کیوں کہتے ہیں؟ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں مائک کھول دوں سب کے، کون بتائے گا کہ آمین کا معنی کیا ہے؟ ہم نے پچھلے بار بتایا تھا کہ یہودی کافر جن آمین سے چڑھتے ہیں، ان کو چڑھنے دے، لیکن یہ ہے کہ آمین ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آمین جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین جب کہتے ہیں، آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم سے قبول کر، یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ دعا کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کر، یا اللہ ہم نے جو کیا وہ قبول کر۔ تو جو لوگ چڑھتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین نہیں کہنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 780 اور حدیث نمبر 6402 صحیح بخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہو، جب تمہاری فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہو اور تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملتی ہے، یعنی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، تمہارے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تمام چھوٹے گناہ آپ معاف کروا رہے ہیں صرف ایک چھوٹے سے آمین سے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آمین نہیں کہنا چاہیے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کے منہ میں آگ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے نئی نئی باتیں فلاں چیزیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے، آمین، اور ایسے لوگوں کی شر سے بچائے جو غلط باتیں ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد ہلکا سے رکنا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہلکا سے رکنا ہے، یعنی دو جگہ۔ کہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے دو جگہ پر سکتہ کرتے، یعنی پہلے جب تکبیر کہتے یعنی ثنا کے ٹائم پر تھوڑا سا رکتے، اور دوسری جگہ کہاں پر؟ جو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکتے، یعنی تھوڑی دیر رکتے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سنت پہ عمل کرنا کس طرح سے ہے، یعنی پھر اگر نماز ہماری قبول ہونی ہے تو سنت ہی فالو کرنی پڑے گی، دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، فاتحہ کے بعد پہلی دو رکعتوں میں تلاوت کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، افضل یہ ہے کہ یہ تلاوت مسنون مقدار میں ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، سب سے زیادہ ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز زیادہ کرتے، یعنی کبھی لمبی کرتے، کبھی ہلکی کرتے، تو یعنی نماز کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی کرتے، کبھی زیادہ بڑی کرتے، یعنی فجر میں، ظہر میں، عصر میں کبھی بڑی کر لیتے رکعتیں، اس کے بعد مغرب میں کبھی کبھی بڑی کرتے، کبھی چھوٹی کرتے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تمام نمازوں میں دوسری رکعت کی نسبت پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے، یعنی آپ دیکھ لیں ہر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں یا عصر مغرب پڑھتے ہیں تو مغرب میں پہلی رکعت لمبی ہوتی ہے، دوسری رکعت ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے پاس ایسے ہی چلتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم نے پچھلی کلاس کا ریویژن بھی کیا اور کچھ چیزوں کا نوٹ بھی کیا۔ انشاءاللہ اس میں اگلی کلاس لیتے ہیں، آج کی کلاس نمبر 26 میں آج کچھ چیزیں نئی معلومات کرتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں۔ اچھا، اگر نماز کے دوران آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز، اگر آپ امام ہو یا پھر آپ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہو اکیلے میں، آپ کو ڈر ہو جائے یا پھر کوئی چیز کا باہر دروازے پہ انتظار کر رہا ہے، اور یا تو پھر بچہ رو رہا ہے، تو آپ نماز کو چھوٹی کر سکتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر نماز کے دوران
تخفیف، نماز کو مختصر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اسے تخفیف کرنا سنت ہے۔ کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ بچے اور پیچھے رو رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں ان کے پیچھے زور زور سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ ماں پریشان نہ ہو جائے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو چھوٹی کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوٹی کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا آسان ہے کہ ہمارے لیے۔ اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ ایک ہی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ نماز تلاوت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو سب سے آپ ایک دیکھتے ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ نساء پڑھتے ہیں، پھر سورہ آل عمران پڑھتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے ترتیب سورہ بقرہ پہلے آتی ہے، سورہ آل عمران بعد میں آتی ہے، تیسرے میں سورہ نساء آتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پڑھا؟ پہلے سورہ بقرہ پڑھا، دوسرے میں کیا پڑھا؟ سورہ نساء پڑھا، تیسری بار میں ایک ہی رکعت میں تیسری بار میں سورہ آل عمران پڑھی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ سورتیں کی تعداد آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اگر جسے قرآن یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا کہ جو نیو مسلم ہوتے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو پتہ نہیں اس کے بارے میں، تو وہ کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیں گے۔ جو نیو مسلم ہے، جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتی نماز میں، وہ یہ سیکھ لیں گے، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں یہ پڑھیں گے۔ جب وہ ان کی دعائیں سیکھ لے جلد سے جلد، جب پھر اس کے بعد یہ واپس یہاں پر دعائیں سیکھنے کے بعد وہ یہ دعائیں چھوڑ دیں اور تسبیحات پڑھیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ مسئلے کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں فٹ کر لے کہ سب سے ضروری چیز کیا ہے، کہ حدیثیں کیا ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کا نام آپ سنے ہوگا کہ کیا حدیث ہے، تو پہلے آج مختصر آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک ہے صحیح حدیث، ایک ہے ضعیف حدیث۔ صحیح حدیث یہ آپ سمجھ لیں، اور ضعیف کا معنی یعنی بالکل لاوارث، یعنی آپ سے ثابت نہیں، یا پھر بالکل کمزور۔ صحیح حدیث یعنی مضبوط، یہ سمجھ لے آج کے لیے، ٹھیک ہے۔ بعد میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں حدیثوں کے بارے میں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے صحیح اور آج کے بارے میں صرف دو حدیثوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، صحیح اور ضعیف، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں جو پڑھ رہے ہیں وہ تمام صحیح حدیثیں ہیں، یہاں تک کہ آگے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے تھا۔ اب جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر لوگوں کے عجیب ترین ذہن بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں صحیح حدیث کے بارے میں کہ فلاں جماعت یہ کام کرتی ہے، فلاں جماعت یہ کام نہیں کرتے ہیں، فلاں یہ عمل کرتے ہیں، ہم یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں صحیح حدیث کا پتہ چل گیا، ہم وہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ کر لیں گے، جس سے روک دیا ہم رک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح حدیث ہیں، آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ صحیح بخاری ہو، چاہے صحیح مسلم ہو، ترمذی ہو، یہ صحیح حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صحیح حدیثوں کا ریفرنس بھی دیتے ہیں، اسی کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف کا مطلب وہ قابل قبول نہیں ہے، ضعیف کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو یہ حدیث سائیڈ میں کر دیں گے، ہم پہلے صحیح حدیث کو ترجیح دیں گے۔ دو چیزیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کھانا بریانی اچھی والی ہے، اور لیفٹ ہینڈ میں آپ کی سڑی گلی ہوئی بریانی ہے، تو آپ کیا چوز کرو گے؟ یعنی ہمارا دماغ الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم سڑا گلا کھانا ایک ہفتہ ایک مہینہ پہلے پرانا رکھا ہے لیفٹ ہینڈ میں، رائٹ ہینڈ میں ہمارے اچھی بریانی بنی ابھی تازی بنی ہوئی، تو ہم وہ کھائیں گے، وہ چوز کریں گے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہی چوز کرنا ہے کہ صحیح حدیث پہلے عمل کریں، ضعیف حدیث کو سائیڈ میں رکھیں، ان کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر جو قرآن میں موجود ہے اس کو دیکھیں، جو صحیح حدیثیں موجود ہے اس پہ عمل کریں گے، اس کے بعد ضعیف حدیثوں کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے، اس پہ نہ عمل کریں گے، اس کو نہ چھوڑ دیں گے۔ پچھلے بار بتایا تھا کہ قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ ساری کتابیں موجود ہیں الحمدللہ۔ صحابہ نے محنت کی ہم تک حدیثیں پہنچانے کی، آج کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایپ ہے، انسٹال کر لے، اسلام 360، اس میں تمام حدیثیں ہم جو بیان کرتے ہیں اس میں اویلیبل ہیں، آپ بس میں سرچ کریں، کتاب سلیکٹ کریں، بخاری نمبر 360 ٹائپ کریں، آپ کے سامنے موجود ہو جائے گی، تو آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے۔ چل آگے بڑھتے ہیں۔
نماز کے دوران 4 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رفع الیدین۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ نماز میں اپنے کھاندے تک یا پھر کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو کہتے ہیں رفع الیدین۔ یہاں پر بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے یا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں، کہ دیکھیں رفع الیدین کرنا سنت ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو نماز ہو جائے گی آپ کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ہم وہ کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کو انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بتائیں گے رفع الیدین کا، لیکن سب سے پہلے جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 4 جگہ جو رفع الیدین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر، جب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پہلا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دوسرا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ تیسرا۔ اور چوتھا، تشہد میں بیٹھتے ہیں، یعنی چاہے وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 رکعت میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں رفع الیدین۔ یہ 4 جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ظہر ہو یا عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو، یہ 4 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہیں۔ رفع الیدین کا مطلب یہ 4 جگہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایک بار پھر سمجھا دیں کہ جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کہتے ہیں ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ریپیٹ کر دیتے ہیں آپ کو ایک بار، 4 جگہ رفع الیدین کرنا ہے۔ کہاں پر؟ سب سے پہلے تکبیر اولا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے، ثنا پڑھتے ہیں، پھر دوسری جگہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ تیسرے میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں رکوع سے اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں یا پھر چھوڑتے ہیں۔ چوتھا، رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ جب تشہد میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں، یعنی پہلے تشہد یعنی دوسری رکعت کا تشہد میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں، جب آپ ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ لیتے ہیں، یہ 4 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب یہ دلیلیں لیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ عجیب عجیب لوگوں کا دماغ ہے، پتہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے تھا نہیں تھا۔ اب دیکھیں دلیلیں، آپ کو اب دلیلیں سننا ہے اور یاد کرنا ہے کہ میں نے آپ کو کتنے میں نے آپ کو نام گنوائے، ٹھیک ہے، اب آپ کو گننا بھی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 723، ابو داؤد حدیث نمبر 726، ابو داؤد حدیث نمبر 727، ابو داؤد حدیث نمبر 729، صحیح بخاری حدیث نمبر 735، صحیح بخاری حدیث نمبر 736، صحیح بخاری 737، صحیح بخاری 738، صحیح بخاری حدیث نمبر 739۔ یہ تمام حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، یعنی اگر ایک بھی حدیث ہمیں مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سامنے میں نے 4 اور تقریباً 4 ابو داؤد سے بیان کی اور 5 صحیح بخاری سے، یعنی ابھی آگے سنیں، آپ کو ابھی ختم نہیں ہوا۔ امام ترمذی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ کو نام کاؤنٹ نہیں کریں، نمبر کاؤنٹ کرنے، یعنی جو صحابہ رفع الیدین کرتے، یعنی رفع الیدین 4 جگہ کرتے، کون کون سے صحابہ رفع الیدین کرتے، کون کون صحابہ نہیں کرتے، کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، یعنی تمام صحابہ یعنی متفق ہے، یعنی جمع ہے، یعنی اگر دیکھ لے کوئی صحابہ انکاری نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب آپ نام کاؤنٹ، میں نام پڑھوں گا، آپ لوگ کاؤنٹ کریں کہ کون کون صحابی ہے، کتنے میں نے نام پڑھے، ٹھیک ہے، میں نے کتنے نام پڑھے، آپ لوگ کاؤنٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ان سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویل بن حجر، مالک بن حریثہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حمید، ابو سعید، سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ، ابو قتادہ، ابو موسیٰ اشعری، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر لیشی۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف چند نام لیے صحابہ کے کہ صحابہ یہ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے تابعین بھی اسی حدیث کو مانتے ہیں۔ اب اگر آپ کو نام نہیں پتا تو یہ نام یاد رکھ لیں، یہ بڑے بڑے تابعین ہیں، بڑے بڑے امام ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہیں۔ حسن بصری تابعین، اور دوسرے ہے عطا، تیسرے طاؤس، چوتھے ہیں معوذ،
5ویں نافع، 6 ہیں سالم بن عبداللہ، 7ویں ہیں سعید بن جبیر، 8ویں ہیں شافع، 9ویں ہیں احمد، 10ویں ہیں اسحاق بن راہو۔ بسم اللہ۔ دیکھیں میں نے تابعی کے کتنے نام لیے؟ 10 نام لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے پہلے میں نے کتنے نام گنے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے حدیثیں موجود ہو گئی، اگر آپ رفع الیدین نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کتنے صحابہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے آپ کو صحیح داؤد، صحیح بخاری اور صحابہ کے نام لے کر، تابعین کے نام لے کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ تکبیر اللہ اکبر کے ثنا سورہ فاتحہ کے پہلے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، پھر تیسری جگہ رکوع میں اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور چوتھی جگہ تشہد کی جگہ، یعنی تشہد میں اٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب ٹھہرتے ہیں وہاں پر۔ تو آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ دوبارہ اس کو سن لیں کہ آپ کے سامنے میں نے صحیح حدیثیں رکھ دی، ٹھیک ہے، صحیح حدیثیں رکھ دی۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر اپنے باپ دادا کی باتیں، ضعیف حدیثیں ہم سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ ایسا شخص اللہ کے یہاں مجرم ہے جو صحیح قول، صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہے، جھوٹے قول پر عمل کرتا ہے، سب سے بڑا مجرم ہے کہ انسان غلط حدیثوں، یہ سب سے بڑا انسان مجرم ہے، گناہ گار ہے اللہ کے یہاں، کہ صحیح حدیثیں ملنے کے بعد بھی لوگوں کو اس سے روکتا ہے، اپنی جھوٹی تعلیمات ان تک پہنچاتا ہے تاکہ لوگ اس کی جو باتیں ہیں وہ صحیح باتیں سمجھے۔ یعنی کچھ حدیثوں میں تو عقیدوں کا بھی ان کا جو ٹھیک ٹھاک ہے، وہ حدیثیں عقیدے غلط ہیں، تو وہ باتوں کو چھوڑ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر اپنی باتوں پر لوگوں کو عمل کروانا، اپنی باتوں کو منوانا، اپنی باتیں اپنے قول لوگوں کو بتانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں چھوڑ کر، یہ سب سے بڑا مجرم شخص ہے اللہ کے یہاں، ٹھیک ہے، سب سے بڑا مجرم شخص یہ ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کے سامنے میں نے رفع الیدین والی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رفع الیدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رفع الیدین والی حدیث ہم نے آپ کے سامنے بتا دی کہ صحابہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بات کہتے ہیں کہ صحابہ بغلوں میں بت رکھتے ہیں، ان کو گرانے کے لیے شروعات میں رفع الیدین کی، صحابہ کے اوپر کتنا بڑا الزام، کتنا بڑا بہتان ہے، الزام لگانے والا بھی کتنا بڑا مجرم ہے جو شخص کہتا ہے کہ صحابہ بت پرست ہیں، یعنی صحابہ اپنے بغلوں میں بت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بت سے ان کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ نماز میں آتے وقت وہ بت لے کر آتے، نماز میں بت چھوڑنا ممکن نہیں تھا، اتنی زیادہ محبت تھی۔ یہ سبھی باتیں جھوٹی ہیں۔ قیامت، وہ ہم کہتے ہیں کہ نا وی ول سی یو ان کورٹ، قیامت کے دن یہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں صحابہ کے اوپر، صحابہ ان سے سوال کر لیں گے قیامت کے دن، تم نے ہم پہ کیوں تہمت لگائی؟ یعنی وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا انگلش میں، وی ول سی یو ان کورٹ، تو ہم بھی قیامت کے دن دیکھ لیں گے کہ ایون کہ صحابہ کے بارے میں کتنی بڑی بات کہنا کہ صحابہ اپنے بغل میں بت رکھ کر نماز کے لیے جاتے ہیں۔ ایون میرے اسکول میں جب میں پڑھتا تھا، آپ کو شاید پتا ہوگا، میں انڈیا حیدرآباد سے ہوں، تو جب اسکول میں پڑھتا تھا 8th اور 9th اسٹینڈرڈ میں، تو ہمارے ٹیچر تھے جو اسلامک پڑھاتے، ہمیں اسلامک ٹیچر تھے، وہ خود مجھے بتایا انہوں نے، اللہ علم کہ وہ انہوں نے کہاں سے ایسی حدیث لی، ان کا نام تھا سر یوسف، اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ ہے تو اللہ ہدایت دے، ورنہ چلے گا تو اللہ رحم کرے۔ انہوں نے خود مجھے سکھایا کہ بیٹا، کہ تم جو رفع الیدین یہ والا سسٹم ہے نا، یہ غلط ہے، جو صحابہ کے بغلوں میں بت ہوتا ان کو گرانے کے لیے رفع الیدین کرتے ہیں، وہ جب بت گر گیا تو وہ ان کو چھوڑ دیا۔ کتنا بڑا تہمت ہے، کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا بہتان ہے صحابہ کے اوپر۔ صحابہ کرام دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اللہ نے ان کو چنا، اور وہ کتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بت رکھ کر نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ اگر صحابہ جمع نہیں ہوتے اور صحیح حدیثیں ہم تک نہیں پہنچاتے تو پتہ نہیں امت کا کیا ہوتا، ہمیں پتہ نہیں۔ تو دیکھیے صحابہ نے اتنی محنت کی اور لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ اس طرح کے معاملات میں۔ آگے آتے ہیں رکوع میں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کس طرح سے ہوتی، رکوع میں کمر سیدھی ہوتی، سر کے برابر کمر ہوتا، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا
کہ رکوع میں کمر کس طرح سے ہونی چاہیے، انشاءاللہ تفصیل میں ڈیٹیل میں آپ کو میں ویڈیو میں اپلوڈ کرنے کے ٹائم پر بتا دوں گا کہ چاہے مرد ہو عورت ہو، کمر سیدھی ہونی چاہیے، بالکل سیدھی، ٹھیک ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں پر رکوع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمع کرنا ہے، یعنی سختی سے پکڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر سخت کرتے، اسی کی وجہ سے ہماری کمر سیدھی ہوتی ہے، ورنہ پھر ہماری کمر سیدھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع مکمل اطمینان سے کرنا چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے بدترین چور، ہم نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا، کون ہے سب سے بدترین چور؟ کون بتائے گا مجھے؟ سب سے بدترین چور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا چور۔ یعنی لوگوں نے سوال کیا صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کیسے؟ آپ نے فرمایا نماز کا چور کہ رکوع بھی برابر نہیں کرتا، سجدہ بھی برابر نہیں کرتا، جلدی جلدی رکوع کرتا ہے، جلدی جلدی سجدے کرتا ہے۔ اور پچھلے بار ہم نے ویڈیو بھی اپلوڈ کر کے بتائی تھی کہ نماز کا چور یہ نوچور ہے، جو نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، نماز کو اتنی سپیڈ پڑھتا ہے کہ نہ رکوع برابر ہے نہ سجدہ برابر ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کا چور ہے، تو آپ دیکھ لیں پھر کون ہے پھر۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، کلاس کو قریب کرتے ہیں ختم کرنے کے لیے۔ رکوع میں دعائیں پڑھنا مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں آپ کو زیادہ مشہور ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کرتے، لیکن یہ بالکل نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کرتے، یعنی سبحان ربی العظیم 10 مرتبہ کرتے، یعنی آپ کو اگر ایک بار بھی کرنا ہے تو ایک بار بھی کرتے۔ فقہا کہتے ہیں کہ ایک بار کرنا واجب ہے، آپ 2 بار کر لے، 3 بار کر لے، 4 بار کر لے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جتنا آپ کو دہرانا ہے دہرا لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز کیا ہے؟ دعا ہے، نماز تمام کی تمام دعا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے رکوع میں دعائیں کرتے، سجدے میں دعائیں کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے یا رکوع کرتے، رکوع میں دعا پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمد اللہم، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے اے میرے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو پاک ہے، یہ بیان کرتے ہیں اے اللہ تو میری مغفرت کر دے۔ اور بھی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہیں، سبوت، قدوس، رب الملائکۃ والروح، یہ بھی اگر آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اور بھی دعائیں آپ کو آتی ہے تو دعائیں جتنی آپ کو آتی ہیں، تو اس کے علاوہ آپ ثابت شدہ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہ یاد کر لے۔ قرآن میں دعائیں ہیں وہ موجود ہے، وہ یاد کر لے۔ حدیثوں میں دعائیں موجود ہے، وہ یاد کر لے۔ آپ کو جو دعا یاد ہے وہ دعا یاد کر لے، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سجدے میں جائے، رکوع میں جائے، تو جو بھی جائے ہم دعا کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے میں نے اسکرین پہ شیئر کی تھی لیکن وہ برابر آئی نہیں، تو میں ہر دعا میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، ہر نماز میں دعا کرتا ہوں۔ کس کے لیے دعا کرتا ہوں؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے مومن بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، رب اغفر لی والوالدین والوالدین والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ والی دعا ہے۔ یا رب اغفر لی والوالدین والمؤمنات یوم یقوم حساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اے میرے رب تمام مومنوں کی مغفرت فرما، قیامت کے دن حساب کتاب جب ہوگا، جب سب کی مغفرت کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو یہ دعائیں ہمیں یاد کرنا ہے، ہمیں یہ دعائیں سیکھنی ہے کہ دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہو کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں۔ میں ہر دعا میں، ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے، مومن بھائیوں کے لیے، کہ اپنے لیے بھی دعا ہو جائے گی، ماں باپ کے لیے دعا ہو جائے گی، اور نیک مومنوں کے لیے دعا ہو جائے گی۔ پچھلی بار بھی ہم نے بتایا تھا کہ جب آپ کسی مومن بھائی یا بہن کے لیے دعا کرتے ہو، دنیا میں کوئی بھی کونے میں ہو، آپ کے لیے ایک نیکی، آپ کہتے ہو کہ دعا میں اے اللہ دنیا کے تمام مومن مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو شر سے بچا، ان کی مصیبتیں دور کر، ان کی تکلیفیں دور کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے آپ کو ایک نیکی دیتا ہے، یعنی آپ کو نام بھی یاد نہیں، کوئی بات نہیں، بس آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کے لیے دیکھیں کس طرح سے ایک نیکی لکھی گئی، اور فرشتہ آپ کے پیچھے دعا کرتا ہے۔ جو آپ نے اپنے بھائی بہن کے لیے دعا مانگی، اللہ اس کی مغفرت کر، فرشتہ آپ کے پیچھے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اتنی پیاری چیز ہے۔ چاہے دعا آپ رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو، دعا عربی میں ہونی چاہیے، اور ترجمہ آپ کو یاد ہو کہ آپ کیا اللہ سے مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
وفی الآخرت، یعنی یہ بھی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھ لے۔ ایسا نہیں کہ سفر کی دعا یہ پڑھ لے، ٹھیک ہے کہ سبحان الذی سخر لنا یہ پڑھے، یہ افطار کی دعا پڑھے رکوع اور سجدے میں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو جو حاجت ہے، یعنی آپ کو جو چیز کی ضرورت ہے، رزق کی، مغفرت کی، علم کی، ماں باپ کی مغفرت کے لیے جو آپ کو چاہیے وہ کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ آج کی کلاس 3-4 منٹ زیادہ ہو گئی، دوبارہ دوہرا لیتے ہیں کلاس کو، کہ آج ہم نے دوسری اور پچھلی کلاس میں اور آج والی کلاس میں کیا پڑھا تھا، کہ نماز کے مسنون طریقے میں سب سے پہلے نیت ہو، تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا کانوں تک یا شولڈر تک، تیسرا سینوں تک ہاتھ اٹھانا، سینے پہ ہاتھ رکھنا، ثنا پڑھنا، پھر تعوذ و تسمیہ کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی بھی چھوٹی موٹی آیت یا بڑی آیت آپ پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ قرآن میں پہلی آیت آپ لمبی کرے، دوسری چھوٹی کم کرے۔ پھر یہ پڑھا تھا ہم نے کہ ایک رکعت میں کتنی بھی صورتیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں جتنا یاد ہو آپ کو وہ پڑھیں، جتنا آپ کو قرآن میں یاد ہو وہ پڑھے۔ اور اس کے بعد ضروری تھا کہ رفع الیدین 4 جگہ پر کرنا ہے، اور 12ویں چیز یہ تھی کہ کمر سیدھی ہو۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس نمبر 26 روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اور مزید ڈیٹیل لیں گے آپ کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔